اسلام کے اندر تقوی سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ الاحسان ٹی وی کی اس ٹرانسمیشن کے اندر میں شریک ہو کے بڑے ہی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس نیٹ ورک میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے، اپنی برکات سے نوازے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ان تمام جہود جلیلہ کو اپنی بارگاہ الہیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جہاں تک بات ہے تقوی کے حوالے سے کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے یا تقوی کسے کہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے شرعی نصوص ہمیں کیا آگاہی دیتی ہیں کہ تقوی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ جی، تقوی کا جو لفظ ہے اس کا معنی بچاؤ کرنا ہے، حفاظت کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈیفنس میں لانا ہے۔ کس چیز سے ڈیفنس میں لانا ہے؟ یہ تو بات ازہر من الشمس ہے کہ اللہ رب العالمین نے تخلیق آدم کے ساتھ ہی اس بات کا تذکرہ فرما دیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی طاقت کے سامنے ایک دوسری طاقت بھی ہے، اور وہ شیطان ہے۔ جی، ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم۔ انسان کے خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے۔ جس طرح خون گردش کرتا ہے، اسی طرح شیطان بھی انسان کے نفس میں، انسان کی روح میں، انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی طاقت جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعلان کر کے نکل رہی تھی، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ ان کے سامنے سے بھی میں ان کے اوپر حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ اصل میں تقوی کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قوت، اس طاقت جو شیطانی طاقت ہے، رحمان کے خلاف جو پوری دنیا کے اندر ایک جتھا کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس طاقت سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ اور اس کا روڈ میپ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ آپ نے اگر اس شیطانی طاقت اور شیطانی ایجنٹوں کی طاقت سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر آپ کو اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے تقوی، اللہ کے حصار، اللہ کی حفاظت کے بغیر شیطان اور شیطانی قوتوں کی طاقت سے انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ تو تقوی کا یہی مفہوم شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بات کہہ دی ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے کہ جو ہمیشہ اپنے مومن بندوں کے ساتھ رہے گی۔ بے شک۔ اور تقوی کا محل انسان کا دل ہے۔ التقوی ہا ہنا، کہ آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ تقوی کا جو مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے۔ سائنس آج جو مرضی کہتی رہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے جو اوتھینٹک بات ہے، جو شرعی منہج ہے، وہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ہمیں بتایا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی معیت، اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت حاصل کر کے شیطان اور شیطانی طاقتوں کے خلاف نبرد آزما رہنے کا نام تقوی ہے۔ بے شک اور آپ علیہ السلام نے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی روڈ میپ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ بھی ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک تنکا پکڑا اور اس سے زمین کے اوپر ایک خط کھینچا، دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے خط کھینچے، اور فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کتاب و سنت کا راستہ ہے، سیدھا راستہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا راستہ ہے، سیدھا راستہ قرآن اور سنت کی وہ دلائل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ان پر چلنے کا نام صراط مستقیم ہے۔ اب دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے خط کھینچے، فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، ان شیطان کے ان راستوں سے بچ کر صراط مستقیم پر چلنے کا نام تقوی ہے۔ بے شک۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاردار کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے تھے اور اپنے دامن کو سمیٹے ہوئے تھے، اور فرمایا، کسی نے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا یہ جس طرح میں اپنے اس دامن کو، کپڑوں کو خاردار جھاڑیوں میں الجھنے سے بچانے کے لیے میں اس کو سمیٹے ہوئے ہوں، یہی چیز تقویٰ ہے کہ زندگی کی الجھنوں میں، شب و روز میں، صبح و مساء میں، غم اور تکلیف میں، دکھ اور خوشیوں کے اندر شیطان نے اپنی چال چلنی ہی چلنی ہے، لیکن انسان جو رحمان کا بندہ ہے اس کے لیے شرعی راستہ کیا ہے کہ آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے، آپ نے اللہ کی حفاظت میں رہنا ہے، شیطان انشاءاللہ خود ہی ناکام ہو جائے گا۔